السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت جو ہے وہ بھی زراعت پر مبنی ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زراعت جو ہے وہ بجائے آگے بڑھنے کے تنزلی کا شکار ہوتی چلی گئی، اور یہ صورتحال جو ہے چاہے یہ سیاسی طور پہ رہی یا مفادات کی غرض سے رہی کہ ہم وہ پالیسیز نہیں بنا پائے کہ جس کے نتیجے میں یہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی۔ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کے لیے بھی کپاس درآمد کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کی قلت کا سامنا ہے، بلکہ اس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں، جو کہ عام آدمی کی خوراک ہے، اس کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ہم اس کو درآمد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چینی، ہم نے کپاس والے علاقوں کو جو ہے گنے کی کاشت کی جانب راغب کیا، اور اس کے نتیجے میں ہر طرف گنے کی کاشت جو ہے وہ کی گئی، لیکن ہوا کیا؟ وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے تحت جو ہے پیداوار ہوتی ہے، فیکٹریوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، بازار میں لائی جاتی ہے، اور پھر جس قیمت پر دل چاہتا ہے اس پر فروخت کی جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ ایک سال کے عرصے میں یہ معاملہ جو ہے یہ گمبھیر صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتا چلا گیا ہے، اور یہ دکھائی دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں، لیکن یہ بھی دکھائی دیا کہ حکومت شاید ان کے سامنے بے بس ہے، اور حکومت کی رٹ جو ہے وہ کہیں پر دکھائی نہیں دی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیوں درپیش ہوئی ہے۔ آج اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سندھ نے گندم کو روکا ہوا ہے، تو وہاں پر ہی آٹا مہنگا ترین کیوں ہے؟ اگر ہم وفاقی ادارہ شماریات کے بتائے ہوئے ریٹس پر چلے جائیں، 20 کلو کا تھیلا 1400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو یہ صورتحال کچھ عرصہ پہلے سے رونما ہو چکی تھی۔ چینی جو ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غذائی اجناس ہیں جو عام آدمی کی ضرورت ہیں وہ بھی انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کاروبار سے وابستہ لوگ جو ہیں، کیا ان کے ہاتھ اور ان کی پہنچ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں پر کیسے قابو پا سکتا ہے، وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس ہیجان انگیزی کا شکار جو ہے وہ کیوں رہتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان سیزن پولیٹیشین ہیں، وفاقی وزیر ہیں برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، سید فخر امام صاحب۔ فخر امام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہیں سے شروع کریں کہ میرا مطلب ہے کیا مسئلہ کیا ہوا ہے یہ گندم اور چینی کا؟ دیکھیے جہاں تک گندم کا سوال ہے تو وہ کئی سالوں سے جب گندم یہاں 1300 روپے منیمم سپورٹ پرائس تھی، تو جو ورلڈ کی قیمت تھی عموماً کم ہوتی تھی انٹرنیشنل پرائس گندم کی، جو بھی وہ ہوتے لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت۔ اور کیونکہ پاکستان تقریباً 8واں ملک ہے اعداد و شمار کے تحت پروڈکشن کے لحاظ سے، پر 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، تو یہاں ہمارے پاس جب وافر رہتی تھی ایک قسم کا ہمارے پاس ریزرو تھا، اور بلکہ کاشتکار کے لیے تو یہ دقت تھی 2 سال پہلے کہ وہ اپنی گندم 1300 پہ فروخت کرنا چاہتا تھا، اور عموماً اس کو 100-200 روپے کم مارکیٹ ریٹ ملتا تھا۔ پچھلے سال سے کیفیت کچھ برعکس ہو گئی، اور حالانکہ کیری اوور بھی 35-40 لاکھ ٹن تھا، پر آپ نے دیکھا کہ دسمبر کی 16 تاریخ سے جنوری تک اس کی جو قیمت تھی ایک دم آگے چلی گئی۔ وجہ کیا بنی سر؟ وجہ ہوڈنگ، لوگوں ذخیرہ اندوز، جی میرے خیال میں، اور کیونکہ وہ 1 ماہ تک تو انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ دکھا لیا، پھر انہوں نے جو چند افراد نے یہ ذخیرہ رکھا ہوا تھا، میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، ایویڈنس آپ کہیں گے کیا، وہ تو مارکیٹ بتاتی ہے ایویڈنس کیا ہے، پھر ایک دم نیچے بھی آ گئے۔ اور پھر جو یہ موجودہ فصل تھی
جو نومبر میں کاشت ہوئی اس کے جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے، اس وقت میں نہیں تھا حکومت اس عہدے پہ، تو وہ 27 ملین ٹن کا تھا، جس میں سے پنجاب کا زیادہ تھا، تقریباً 19.5 ملین ٹن، سندھ کا 4 ملین، 2.5 ملین ٹن کے پی کا، اور 1 ملین ٹن بلوچستان کا، یہ 27 کا فگر۔ اب اس میں سے جیسے ہی گندم کی برداشت ہوئی تو جو فگر ہمارے پاس آیا ہے کہ وہ تقریباً 25.5 ملین ٹن کی برداشت ہوئی ہے، جس میں سے پنجاب کی تقریباً 19.5، سندھ کی 4، کے پی کی کم ہوئی ہے اور 1.25، اور بلوچستان کی بھی ٹارگٹ سے کچھ کم ہے۔ آپ سن لیں نا، اگر بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا، پھر اگر ویسے ہی ہم نے چلنا ہے اسٹیٹمنٹس پہ تو اس کا کوئی نہیں، انالیسس ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم تھوڑے سے ہمارے لیے دقت ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز انالائز کرتے ہیں۔ میں کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کروں گا جہاں غلط ہوگا کام، پر حالات ہمارے ملک کے کچھ ایسے ہیں، ماحول کچھ ہمارا ایسا ہے، ہماری انوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ چند افراد، میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے پچھلے سال انہوں نے اٹھالا کہ گندم تھی، امپورٹ بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود کہیں یہ نہیں تھا کہ شارٹیج نہیں ہوئی، پر کیونکہ اس کی مینیپولیشن اس قسم کی گئی کہ انہوں نے بیٹھے انہوں نے پیسہ بنا لیا مارکیٹ سے، اور وہی ذہن اس دفعہ تھا۔ جیسے ہی گندم کی برداشت ہوئی تو انہوں نے 1400 روپے، پچھلے سال 1300 روپے تھا، اس دفعہ شروع میں 1360 رکھا ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ، اور پھر فروری میں آ کے حکومت نے اس کا جو ریٹ تھا منیمم سپورٹ پرائس جس کو کہتے ہیں، وہ صرف گندم کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسٹریٹجک کراپ سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ 36% ہماری جو کاشت ہے، زمین زیر کاشت، وہ گندم کے تحت ہے، باقی تو بہت اس سے نسبتاً پرسنٹیجز کم ہیں، کاٹن، رائس، شوگر کین اور میز، جو ہمارے باقی 4 میجر کراپس ہیں۔ پر اس کے باوجود دیکھنا یہ تھا کہ ایک دم وہ فلیئر اپ ہوئی، جیسے ہی کاشتکار سے 1400 روپے پہ خریداری کی گئی، تو کیونکہ ایک پہلی مرتبہ انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ تھی ہمارے سے، 1700 سے لے کر 1950 تک، اسی دن پیرٹی پرائس باہر گندم کی 40 kg کی ہمارے سے زیادہ تھی۔ تو لوگوں کو پتہ تھا، یہ جو کاروبار کرتے ہیں اس چیز کا، کیونکہ اس کھیل میں وہ لوگ بھی ہیں، اور اس میں تقریباً 25 ملین ٹن کا جو ہمارا اپنا ایک اسیسمنٹ ہے کہ نصف جو ہے 12.5 ملین ٹن، وہ جو کاشتکار خود ہیں اور رورل ایریا کے لوگ، وہ اپنے لیے رکھتے ہیں سال کی گندم، وہ جو استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً 66 لاکھ ٹن سرکار نے خریدی، 40 حکومت پنجاب نے، 12 ملین پاسکو، 1.2 ملین پاسکو نے، سندھ نے بھی 12.5 لاکھ ٹن رکھی، کے پی اور بلوچستان نے نسبتاً کم، بلوچستان نے بھی تقریباً 6-7 لاکھ ٹن خریدی، تو وہ مطلب 66 لاکھ کا ٹوٹل بن گیا پیکج۔ کے پی شارٹ تھا، کے پی نے بلکہ پھر پاسکو کے ساتھ 1 لاکھ ٹن ان سے لی، اور حکومت پنجاب کے ساتھ بھی اس کے ہوئے۔ تو مقصد یہ کہنے کا، پر ایک دم اس کی جو یہ فلیئر اپ جس کی بات آپ کر رہے ہیں، قیمتیں کیوں بڑھیں؟ اس کی لاجک ایک ہی ہو سکتی ہے یا دو ہو سکتی ہیں، کہ یا وہ اس کو ذخیرہ اندوزی، کیونکہ ابتدا میں بہت عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ گندم کی برداشت ہوتی ہے، ہارویسٹ ہوتا ہے، نارملی ہارویسٹ کے وقت سٹیبلائز یا کم ہو جاتی قیمتیں، سپلائی زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ، پر انہوں نے یہ ذہن سے دیکھا 2 وجوہات۔ ایک یہ تھا کہ وہ جو 27 ملین کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی کہ 1.5 ملین 15 لاکھ ٹن تھی، پر وہ 15 لاکھ کا تو افیکٹ نارملی آتا ہے جنوری، فروری، مارچ آخر میں، یہاں پہلے دن شروع ہو گیا۔ وجہ کہ باہر قیمت زیادہ ہے، کہ جو بھی لوگ رکھ کے اور نکال لیں گے ان کو وہ مارجن۔ اب ایک سوال ہے یہاں پہ فخر امام صاحب، آپ نے ہی کہا کہ باہر قیمت زیادہ ہے اور اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے، لیکن ظاہر ہے نکالنے کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر سمگل ہو رہا ہے تو افغانستان کے راستے ہو رہا ہے، وہ بھی بارڈرز بند ہیں، اس کے باوجود یہ ایک معمہ حل نہیں ہو رہا کہ اندرونی سطح کے اوپر یہ مسئلہ کیوں کر پیدا ہوا؟ نہیں، کوئی اس میں ایسی بات تو نہیں ہے، یا ہورڈنگ ہے، اور یا دیکھیں نا، لیکن فخر امام صاحب اگر ذخیرہ اندوزی ہے تو کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ حکومت کی اتنی ریٹ کمزور ہے؟ یہ تو صوبائی حکومتوں کا ہے نا ریٹ، یہ صرف وفاق کی نہیں ہے، یہ تو صوبائی حکومتوں کا مسئلہ ہے، وہ فوڈ ڈپارٹمنٹس ان کے ہاتھ میں، لا اینڈ آرڈر ان کے ہاتھ میں، پر میں کسی کو اتنا کیوں نشاندہی کروں جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو کہ کہاں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے، مجھے کیا پتہ کہاں ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یا جن کو پتہ ہے وہ بتا نہیں رہے، پر یقیناً وہ 25.5 ملین ٹن تو پیدا ہوئی ہے۔
اور اگر آپ اس کو 365 دن پر ڈیوائڈ کر دیں تو شارٹیج تو 20-25 دن کی بنتی ہے، پر اس کو یہ چند افراد نے اس کو ایکسپلائٹ کیا کہ وہ ایک دم فوراً 1700 1800 1900 روپے من پہ گندم، اور اسی لیے آٹا کا بھی پھر اس کو کہ کاشت یہ جو پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بہت سینسیٹیو ہیں، انہوں نے ہر ہفتے میٹنگ کم از کم ایک میٹنگ کیا اس کے اوپر، وہ کہتے تھے اس کا کوئی رزلٹ نکلا جائے، اس کا یہ نتیجہ نکلا دو مین کہ فوری طور امپورٹ کیا جائے، جس کے لیے یہ ٹینڈر فلوٹ کیا وفاقی حکومت نے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو تقریباً 15 لاکھ ٹن کے لائسنسز بھی ایشو کر دیے، اور ان کی تقریباً 2.5-3 لاکھ ٹن گندم میرے خیال میں اس مہینے کے آخر اور ستمبر میں آنی شروع ہو جائے گی، کہ یہ ایک قسم کا تھا کہ جیسے بھی ہو عام آدمی کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ ایک تو وہ ہے کہ ہم اندرون ہماری جو یہ ہارڈنگ کا مسئلہ ہے یا کوئی اگر اسمگلنگ ہوئی ہے تو شروع میں میرا خیال ہے نکال لی تھی، جس وقت احساس ہی نہیں تھا کہ جب آ رہی تھی ایک طرف پروکیورمنٹ بھی ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارا بارڈر اتنا لمبا ہے کہ ہر جگہ 100% تو آپ کو پتہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، یہ اب کہہ دیں آنکھیں بند کر کے کہ یہ نہیں ہوا، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو نکل گئی ہوں گی، اور کسی لیکن فخر امام اور یہ جو نہیں اب امپورٹ ایک منٹ نا امپورٹ کے اب 3 پہلو ہیں، ایک یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ان کو لائسنسز ایشو ہو گئے، نمبر 2 پھر یہ بھی سرکار نے سوچا ہے کہ فوری طور پبلک سیکٹر کو بھی ایز اے بیک اپ سپورٹ ہونی چاہیے، وہ بھی خریداری کرے، جو کہ اجازت دے دی ہے، اور اس میں ٹی سی پی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان جو کہ وزارت تجارت کا ایک ادارہ ہے، وہ بھی اب اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، اور تیسرا میں نے خود وزارت سے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چند ممالک کو ہم نے کہا، جیسے رشیا ہے، یوکرین ہے، اور ممالک جن کے پاس بہت گندم ہوتی ہے، وہ تو 35 سے 40 ملین ٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے 2-2 لاکھ ٹن کے لیے کہا کہ ہمیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر دے دیں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مارکیٹ میں گندم کو ہم اتنا عام کر دیں کہ جو ہولڈرز ہیں یا جو بھی جس نے بھی ذخیرہ اندوزی ٹائپ کی ہے کہ وہ اس کا اننیسری ایڈوانٹیج نہ۔ لیکن بات یہ ہے فخر امام صاحب کہ ظاہر ہے ہم ایک زرعی ملک ہیں، آپ نے جیسے بتایا کہ کتنی 14-15 دن کی بات تھی کہ اس کی قلت جو ہے وہ اس کے ہمارے سامنے درپیش تھی، اتنے بڑے پیمانے پر اب ہم گندم درآمد کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک کان کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے دوسری طرف سے نہیں پکڑا جا رہا ہے، ایک طرف ذخیرہ اندوزی کر لو، دوسری طرف امپورٹ کروا لو؟ دیکھیں جی، وہ تو ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ رسک لیتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میرا اندازہ ہے، میرے پاس آپ کہیں گے آپ کو کیا، وہ تو جب اتنی پیداوار یا تو کم ہوئی ہوتی، ہمارا اپنا اسیسمنٹ ہے، اور یہ میں آپ کو آفیشیل فگرز بتا رہا ہوں جو صوبوں نے ہمیں دیے، اور اس کا پھر وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ کولیٹ کرتا ہے سارے فگرز، اب اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہوا، تو اس کی اپنے اپنے ایجنڈا ہیں لوگوں کے، پر اسٹیٹ کا یہ ضرور ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور صوبوں کا اس پہ زیادہ رول ہے۔ ہم نے صوبہ سندھ کو لکھا، پنجاب نے ریلیز کیا ہے پچھلے تقریباً مہینہ ہو گیا 5 سے 6 لاکھ ٹن 1475 کے اس کو ریشنلائز کرو، 1475 انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ پنجاب حکومت نے ریلیز کیا فلاور ملز کو، اور فلاور ملز نے آگے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے آپ کو آٹا مل رہا ہے، یہ جو ہے 860 روپے 20 kg کا بیگ آٹے کا مل رہا ہے، اور 3 میٹنگز میں چیف سیکرٹری صاحب اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پنجاب کے افسران وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، آپ کو مل رہا ہے، مل تو رہا ہے کیونکہ وہ 17-18 ہزار ٹن 20 ہزار ٹن ڈیلی ان کو دیا جا رہا ہے فلاور ملز کو، اور جو پھر ان کا گیپ ہوگا کیونکہ ان کے پاس اگر 40 لاکھ ٹن تھی، نارملی اس کی ہوتی تھی ریلیز ستمبر اکتوبر یا نومبر میں جا کے نارملی کیونکہ وافر ہوتی تھی، اب انہوں نے فوری طور یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ نے، اور یہ حکومت پاکستان نے ان کو کہا یہ فخر امام صاحب بیسیکلی دکھائی یہ دے رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ایک تو ان کا کنٹرولنگ میکنزم کمزور ہے، دوسرا جو ہے جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو شاید وہاں پر اطلاعات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ دکانوں پر چلے جائیں، وہاں پر ایک ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے باہر، وہ کہتے ہیں یہ تو سرکار کو دکھانے کے لیے خریدنا ہے تو یہ ریٹ ہے۔
اب یہ جو مسئلہ ہے کہ مطلب جو یہ والا آٹا ہے یہ بھی 860 روپے پر نہیں مل رہا، اور جو چکی والا آٹا ہے وہ تقریباً 1300-1400 روپے 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے۔ آج ادارہ شماریات یہ بات کہہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر 1400 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرپلس گندم پیدا کی ہے۔ اصل میں یہ وہ سارا رجحان ہے جو بنیادی طور پر اس کیفیت کو جنم دیتا ہے، اور دوسری طرف جو چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے وہ بھی ایک نیا پرابلم کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آپ چونکہ آپ تو بہت یہ منسٹری آف انڈسٹریز شوگر سے ڈیل کرتی ہے، وہ آپ کو اس کی تفصیلات میں آپ کو اس کے اعداد و شمار بتا سکتا ہوں، پر کیونکہ اس کے ساتھ میں ڈیل نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹلی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات کی، ہمارے جو ساتھی ہیں میاں اظہر صاحب اور حماد اظہر صاحب، انہوں نے یہ بات کی کہ جون میں اتنی زیادہ آف ٹیک ہو گئی ہے چینی کی کہ ہمیں اس کی درآمد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کھل کے یہ بات کی، اور اعداد و شمار جو چینی کے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ کہاں سے آتے ہیں، تو وہ ملز والے دیتے ہیں انہیں کہ ہمارے پاس سٹاکس کتنے پڑے۔ اب وہ جو ہے نہیں، دیکھیں نا جی، یہ حکمرانی کے کچھ ایسے تقاضے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہے یا وہ ہے، یہ آپ کے لیے کہہ دینا بڑا آسان ہے، پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اصل میں اس میں زیادہ گندم کی حد تک تو یہ ہم کیونکہ پالیسی اوور آل دیکھتے ہیں، ہم کوآرڈینیشن کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جی وہ نیچے ہو رہا ہے، اس طرح کل آپ کہیں گے جی لا اینڈ آرڈر ہو رہا ہے تو وہ کس کا ذمہ داری ہے، وہ بھی وفاق کی ہے۔ اوور آل جنرل تو ذمہ داری تو ایونچولی آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز کی وفاق کی ہے، پر بیسکلی آپ کا ایک فیڈریشن ہے، آپ نے ذمہ داری بہت سی سنبھالی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت، تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پروونشل اٹانومی کی اس حد تک ہو تو پھر ذمہ داری آپ سنبھالے بھی اور اس کی پھر ذمہ داری کو نبھائے بھی۔ تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے یہاں جی کہ یہ ہے، پر ہم کیونکہ ذمہ دار لوگ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہر شہری جو ہے پاکستان کا، اس کو چیز ایک مناسب قیمت پہ ملنی چاہیے۔ جب ایک سسٹم ایسا جا رہا ہے اور لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کیونکہ سرکار نے جب یہ کاشتکار سے تو 1400 روپے خریدی، حالانکہ کاشتکار کو اس میں منافع نہیں تھا، پر کیونکہ وہ سرکار نے سوچا کہ ہم نے وہ جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں اربن ایریاز میں جن کے لیے وہ خریداری کرتے ہیں ان کو دینی ہے، تو یہ ایک قسم کا ایک اوور آل طریقہ ہوتا ہے جہاں بھی اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا جو عام شہری ہے اس کے لیے ہم سہولت فراہم، اور سب سے زیادہ بنیادی چیز تو اس کے لیے گندم یا آٹا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب، ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ فخر امام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک سوال اور پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا بھی ایک انٹریکشن ہوتا ہے۔ یہ بھی تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملک ہے اور اس ملک کے جو ریاست ہے وہ یہ کہے کہ ایک شعبہ ہے، اس کا ریکارڈ ہی ہمارے پاس نہیں ہے، جو ملیں ہمیں دے دیتی ہیں وہ دے دیتی ہیں۔ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دودھ کے اندر 5واں بڑا ملک ہیں، لیکن ریکارڈ شاید جو اس ملک کی 2 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہی کے پاس ہے، حکومت کے پاس اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ کمزور پہلو ہیں جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ ایک بہت لارجر ایشو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کام ان کے کس حد تک اعداد و شمار ٹھیک ہے، تو آپ پھر ہیومن سینسس پہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ نادرا پہ بھی اٹھا سکتے ہیں، پر کہیں تو ہمیں جا کے ایک سٹارٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس ایک یہ آج سے نہیں 72 سال سے وہی ادارے جو ہمیں یہ اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی ایجنسی آ کے کہتی ہے کہ جی آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، پر اتنا زیادہ گیپ تو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے، جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور جو کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک کلچر بن گیا اس قسم کا، بڑا عجیب بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ان
افراد میں ہیں اور جو کہ آج پرائم منسٹر بھی ہیں آنریبل ہمارے، کہ ان کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہے، ورنہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ متواتر میٹنگ در میٹنگ کرتے ہیں کہ جناب اس کا کوئی حل نکالیں یا لوگوں کو، اور صوبوں کو بار بار ہم کہتے ہیں آن لائن کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کہتے ہیں، اور پھر یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے، کیونکہ عام آدمی کو تکلیف ہے تو حکومت کو بہت تکلیف ہے کہ کیوں یہ مسئلہ ایک دم 1400 سے 1800-1900 کیسے چلا گیا۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں جو کہ حقیقت ہے، ہوا یہاں اور ہوا بھی فوری طور پر۔ تو یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے، اور اس کا سمپل، اب آپ لوگ کہیں گے کہ جناب یا اعداد شمار ٹھیک نہیں ہے یا ہورڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کہاں چلی گئی، یا اگر کہیں شروع میں اسمگلنگ ہو گئی، جیسے شروع میں، کیونکہ اعداد و شمار تو اس وقت ایسٹیمیٹڈ تھے نا، اعداد و شمار تو سامنے ہی ہے نا کہ یہ اتنی پروڈکشن ہوئی ہے، اگر اتنی پروڈکشن ہوئی ہے تو پھر کیا وہ آسمان لے گیا، زمین نکل گئی، کدھر چلی گئی؟ جی بالکل، اس میں سے 1800 ملین تو سٹیٹڈ ہے نا جی، کہ نصف جو تھی انہوں نے خود رکھ لی، 12 ساڑھے 12 ساڑھے 6 انہوں نے کی، 19 وہ ہو گیا، باقی جو 6 ساڑھے 6 ہے مارکیٹ میں ہے۔ تو اس مارکیٹ کو کس طریقے سے اس کو کیا گیا، یہ میں تو آپ کو ایگزیکٹ پوزیشن بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے فخر امام صاحب، یہ اس بات کا بڑا خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم غذائی قلت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا خیال میں گورنمنٹ نے یہ بہت ٹائملی فیصلہ کیا کہ اس کی فوری امپورٹ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس مہینے کی، اور یہ 8واں مہینہ ہے، ابھی صرف 2.5 مہینے ہوئے ہمارے ہارویسٹ کو، کہ ہم پورا سال دیکھ رہے ہیں آگے، اور یہ آپ جب امپورٹ شروع ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ بیلنس اپنے آپ ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ آ جائے گا باہر سے ذخیرہ، اور اس کی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں وہ مارجنز نہیں ملیں گے جو پہلے ہم سمجھتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے ساتھ وہ ریلیز کرتی جائے گی یا پرائیویٹ سیکٹر خود ریلیز کر دے گا، تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اور میرا خیال میں وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ پر اس کے ساتھ جو زیادہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے ہماری گندم کی پیداوار فی ہیکٹر بہت زیادہ بڑھی نہیں ہے، پروگریس نہیں ہوئی، تقریباً اسی ریٹ پہ جا رہی ہے، اس طرف ہمیں توجہ اب دینی پڑے۔ اب اس میں یہ سوال یہ ہے فخر امام صاحب کہ یہ فرمائیے گا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غذائی ملک ہیں اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر پروڈکشن اور پالیسی کی بات آ جاتی ہے، پیداوار اور پالیسی۔ اب ہم اس دونوں سیکٹر کے اوپر جس برے طریقے سے مار کھا رہے ہیں، مطلب کیا ہمارے نزدیک زرعی شعبے کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی افادیت نہیں ہے، نہ صنعتی شعبے کی ہے نہ زرعی شعبے کی؟ نہیں، زراعت کی تو اہمیت تو بہت ہے، پر شاید اس طریقے سے اس کو وہ ہم نے فوکس نہیں کیا پچھلے 2 ادوار میں، یعنی کہ میں تو سمجھتا ہوں 15-20 سال سے اس کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ 2 قسم کی انویسٹمنٹ، ایک تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کراپس میں ہوتی ہے، اس کی ریسرچ میں ہوتی ہے، اس کے ان پٹس میں ہوتی ہے کہ وہ ان کو فیئر کاسٹ آف پروڈکشن ہو اور ان کو ایک مناسب معاوضہ دیا جائے، ایک تو وہ پہلو ہے۔ اس کے ساتھ رورل انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر ہیومن انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیے، سکولز کا معیار کیا ہے، ہسپتالوں کا معیار کیا ہے، کنیکٹیوٹی روڈز کی کیا ہے، ان کا مارکیٹ ٹو فیلڈ جو سڑکیں ہیں، پھر مارکیٹ کمیٹیز کا کیا رول ہے، یہ ایک پورا ایک انٹر لنکیج ہے۔ اس کی پھر کیپیسٹی آف سٹوریج کیا ہے، سائلوز تو ہم نے بنائی نہیں، اسی لیے جب ہمارے پاس وافر گندم ہوتی تھی تو آدھی ٹارپلن کے تحت باہر پڑی ہوتی تھی، بارشوں میں زیادہ تو باہر ہی پڑی ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے وہ بارش ہوئی تو گئی، ضائع ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ کیفیت رہی ہے 4-5 سال، پر آج ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ مستقبل کے لیے، اور پھر سرپلسز کیسے ہم کریں گے، جو اس میں کرٹیکل فیکٹر ہے میرے خیال کے مطابق، چاہے گندم ہے، چاہے کپاس ہے، چاہے مکئی ہے، یا آپ کی دھان ہے، یا شوگر کین ہے، جو ہمارے 5 میجر کراپس ہیں۔ بعد میں ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کی بڑی اہمیت ہے، وہ ہائی ویلیو چیزیں، پر زیادہ تر اگر ہمیں اب، اور یہ اس کی طرف ہم اب گامزن ہو رہے ہیں اس دفعہ، ابھی سے 2 چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں گے، صوبوں کے ساتھ مل کے ہم ان کو پروموٹ کریں گے، ان کے ساتھ انکریجمنٹ کیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اب گندم کا فصل آنے والا ہے،
اکتوبر نومبر میں کاشت ہوگی. کیونکہ میں قبل از وقت یہ کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ جس وقت فوراً سر پہ آتی ہے ہم کہتے ہیں. پلان ہمارا یہ ہے کہ ابھی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی بیج کتنی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں جو ہم کاشت کرتے ہیں. تقریباً 20 ملین ایکڑ. 11 لاکھ ٹن بیج ہمیں چاہیے. 1.1 ملین ٹن سیڈ. اس میں سے ہمارے پاس کوالٹی سیڈ کتنا ہے؟ ہماری جو یہ فیڈرل ایجنسی ہے جو سیڈ کی اپروول دیتی ہے، انہوں نے تقریباً صرف 4 لاکھ ٹن کے قریب ابھی تک اپرووڈ سیڈ ان کے مطابق فیلڈ میں ہے. اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم وہ جو 4 لاکھ ہے یا 3.5 لاکھ ہے، اس میں سے اتنا بیج جو کہ ہم سبسڈائز کر کے اپنے کاشتکار کو دیں. عموماً ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% ہونا چاہیے، پر ایک زمانہ یہ تھا کہ پنجاب سیڈ کوآپریشن ایک پبلک سیکٹر کی کوآپریشن تھی، ابھی بھی ہے، پر اس کے پاس پہلے 6000 ایکڑ تھے، وہ پتہ نہیں قبضہ ہو گیا یا کیا اس کے زیادہ. تو وہاں جو ملٹیپلیکیشن ہونی تھی اور سیڈ کی جو پیورٹی تھی اور جو سیڈ کا ایک معیار تھا وہ نہیں رہا. ورنہ یہ ہماری سنجیدگی کا اظہار ہے نا. وہ 15-20 سال سے ہو رہا ہے نا، 15-20 سال سے ہو رہا ہے نا. اب نہیں، اب ہماری کوشش یہ ہوگی اس سال سے کہ کسی طرح ہم اس کوالٹیٹیو سیڈ جو پڑا ہے فیلڈ میں وہ ہم کاشتکار تک پہنچائیں. اور اس میں اگر وفاق یا صوبے کو مل کر، یہاں ہمارا رول ہوگا، پالیسی میکرز، کوآرڈینیٹرز، فارمولیٹرز، جو لفظ بھی آپ، فیسیلیٹیٹرز وفاق کا، کہ ان کو ہم سینسٹائز کریں اور اس کو پھر ایک ہم پروپیگیٹ کریں تھرو آؤٹ. اور اب تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسٹینشن سروسز ہوتی ہیں، آپ کے پاکستان میں تقریباً 8.4 ملین فارمز ہیں، جس میں تقریباً 5.2 ملین جو ہے پنجاب میں ہے، باقی آپ کے پھر سندھ تقسیم ہوئے میں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کاشتکاروں کو جو یہ اگاتے ہیں ان تک ہم ان کے جو ہمارا جو سسٹمز ہیں، اور اب تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کافی حد تک ہے، ان کے کافی 60 سے 70% فارمرز کو انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے. پنجاب کی حد تک تو مجھے علم ہے، باقی صوبے بھی کر رہے ہیں. تو ان کو ہم آگاہی کریں اور ہمارے جو یہ ایکسٹینشن سروسز ہیں ان کے ذریعے، اور پھر ان کو بھی ٹرین کریں، نیچے بھی ہو، اور پھر کس طریقے سے اس کو بہتر کاشت کیا جا سکے. اب آپ کو یاد ہوگا ورلڈ بینک نے بہت پہلے 80s میں ایک رپورٹ پاکستان کے زرعی نظام کے حوالے سے چھاپی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا تھا. اور وہ خدشہ یہ تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب ہمارے شہر جو ہیں وہ توسیع پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہماری زرعی زمین جو قابل کاشت زمین ہے وہ سکڑ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پہلو بھی ایک رول پلے کر رہا ہے؟ یہ یقیناً ایک رول اس کا ہے کہ ہماری اربنائزیشن کافی حد تک یا پیری اربنائزیشن ہو رہی ہے. پر ہمارے پاس اس میں 2 فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. ایک کی تو آپ نے نشاندہی کی، زراعت کے لیے جو زمین مہیا ہے، اور اس میں کچھ ایسے ہیں خاص طور بڑے شہروں کے ارد گرد جو کہ انکلوڈ کی جا رہی ہے انٹو ہاؤسنگ کالونیز. یہ ہو رہا ہے. یہ لاہور جیسے شہر میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، گجرانوالہ میں ہوا، یہاں ملتان ہوا، بہاولپور ہوا، بڑے بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے. اور کراچی میں تو خیر بہت زیادہ ہوا، حیدرآباد میں ہوا، سکھر میں ہوا، کوئٹہ میں، پشاور میں، ایبٹ آباد، یہ شہروں میں جہاں جہاں آبادی ہے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس زمین ہے اس کے ساتھ جو پانی کا ایک مین فیکٹر ہے کہ پانی ہم ایک تو ہے نا کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے. اب اس حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے جو غازی بروٹا ڈیم کا جو اس نے کانٹریکٹ دے دیا. پہلے ہوتے نہیں جو بھی کہہ لے اسٹارٹ اپس یا جیسے بھی تھا، پر کانٹریکٹ نہیں دیا گیا تھا. اب ایک پارٹنرشپ کے تحت ایک چائنا کی کمپنی اور ہماری لوکل کمپنی کو دے دیا گیا. اور اگر وہ آغاز ہو جاتا ہے تو جیسے آپ کو یاد ہوگا تربیلا ڈیم 1974-5 میں مکمل ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے ڈیم ہی نہیں کوئی بنایا. جو بھی وجہ اس کو چھوڑے، وے فارورڈ. ایک وہ ہے. اس کے علاوہ پھر آن فارم واٹر مینجمنٹ، یہ جو پرائم منسٹر کا جو پچھلے سال آیا تھا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے پروگرام 277 ارب کا، اس میں جو میجر کمپوننٹ تھا آن فارم واٹر میں، جس میں واٹر کاسز، اس میں لینڈ لیولنگ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے. اس میں پھر اس قسم کی میکنائزیشن جس سے کاشتکار جو ہے وہ اپنی جو کاشت ہوتا ہے اس کو زیرو ٹلج کے ساتھ ساتھ، اور پھر نمبر آف پلانٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر آف پلانٹس چاہے وہ ویٹ کے ہوں، چاہے وہ رائس کے ہوں، چاہے وہ کاٹن کے ہوں، میز کے ہوں،
کہ وہ نمبر آف پلانٹس پر ایکڑ پورے ہونے چاہیے. یہ ایک ہمارے یہاں بہت ایک ٹیکنیکل فلور ہے, اور اگر اس طرف ہم آ جاتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف سے, ہمارے ایکسٹینشن کے لوگوں کو بھی سینسٹائز ہونا چاہیے. تو پھر آپ جب آپ کے ساتھ 1,00,000 پودا مثال کے طور, اگر صرف 50 یا 60 ہزار, تو اس کی آٹومیٹک پروڈکشن کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو بنیادی اصول ہیں زراعت کے, میرا خیال میں ان کو اب ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز فرمائیے, گندم, کپاس, گنا, پاکستان اس معاملے میں ہمیشہ حکومتیں یہ کہتی دعویٰ کرتی ہیں گندم وافر مقدار ہے, سٹاک ہے, گنا وہ جی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے کپاس کی بات ہوتی رہی ہے. ہم کپاس درآمد کرتے ہیں, ہم گندم درآمد کرنے کی طرف جا رہے ہیں, ہم چینی درآمد کرتے ہیں. فخر امام سے غلطی کہاں ہے؟ دو چیزوں میں ہم نے پروگریس بھی کی ہے انہی چند سالوں میں. ایک رائس, دھان, ہماری پروڈکشن وہاں 74 لاکھ ٹن ہے, 7.4 ملین ٹنز, جس میں سے نصف ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے بات کی نا فوڈ سیکیورٹی, اگر ہم دھان اور اس کو لے لیں تو پاکستان از فوڈ سیکیور. وہ جب ہم 3.7 ملین ٹن دھان ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم اگر 15 لاکھ ٹن امپورٹ بھی کر لیتے ہیں یا 20 لاکھ ٹن, تو وہ تقریباً برابر کا ہے. پھر مکئی, جو کہ پہلے بہت کم کاشت ہوتی تھی اور اس میں اتنی پروڈکشن نہیں تھی, وہ بھی 6.8 6.9 ملین ٹن. اب مکئی کو بھی اگر آپ گرائنڈ کر لیں فلاور کے ساتھ, جیسے کئی ممالک کرتے ہیں, وہ بھی ایک آپ کا ہے. حالانکہ وہ زیادہ تر تو پولٹری کے لیے ہم کر رہے ہیں, پر وہ بھی ایک انسانوں کا فوڈ کا بیسس تو ہے. تو اس طریقے سے ہم اوور آل ہماری جو ہے فوڈ سیکیورٹی اگر ہم ان ٹوٹیلٹی لیں, پر کیونکہ گندم ہم عادی ہیں گندم کھانے کے زیادہ, تو اس کی ہمیں بالکل آپ نے درست کہا. پر جو ہم جا رہے ہیں نا جس طرف, اگر وہ ہم سیڈ کی طرف صرف ایک فیکٹر کوالٹی سیڈ کی طرف آ جائیں, ایک تو ہے نا کہ اس کو مہیا کریں, پر پیچھے جو ہمارا ریسرچ ہے اس کو بہتر کرنے کی اہم ترین ضرورت ہے. کیونکہ آپ کو سیڈ کے ساتھ اس کی جو سیڈ کی ایولیوشن ہوتی ہیں, آپ لکھوکھا لائنز لگاتے ہیں ریسرچ میں, اس میں سے آپ چند درجن یا چند لائنوں کو فائنلی سلیکٹ کرتے ہیں, جس کو پھر آپ آگے اس کو ریفائن کرتے ہیں. جس ملک میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں سیڈ کارپوریشن کی زمین پہ ہی قبضہ ہو جائے, ادھر ڈیولپمنٹ کیا ہونا ہے؟ نہیں, زمین وہ اور تھا, وہ ملٹیپلیکیشن کی تھی, وہ ریسرچ نہیں تھی. وہ ملٹیپلائی, ان کو یہ ریسرچ اسٹیشن ہے آپ کا PARC, آپ کا NAR, اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے. نہیں وہ اور بات ہے. وہ تو پھر آپ کا اور ہمارا ایک ذہن عجیب ہو جاتا ہے نا, جو لوگ اس طرف چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بہت غلط کام کر رہے تھے جو بھی یہاں ہاؤسنگ کالونی کا سوچ رہے تھے. پچھلے دور میں ہی بات ہے, کوئی دور کی بات نہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے ملٹیپلیکیشن کی کوالٹی کم کر دی. پنجاب سیڈ کو یہاں سے جاتی تھی یا فیصل آباد سے یا کسی اور ریسرچ سینٹر سے, اس کو وہ ملٹیپلائی کرتے تھے سیڈ کو, جو سرٹیفائڈ سیڈ ہوتا تھا یا بیسک سیڈ ہوتا تھا, وہ پھر سیڈ کاشتکار کو دیا جاتا تھا جس میں کیپیسٹی پیداوار کی زیادہ تھی. یہ چیزیں مختلف سٹیپس ہیں, آپ مکس اپ نہ کریں ریسرچ کو اور ملٹیپلیکیشن کو, جو پنجاب سیڈ کوآپریشن کرتا تھا. پنجاب سیڈ کوآپریشن ایک 6,000 ایکڑ کا صرف فارم تھا, اور وہ 30% پاکستان کی 40 سے 45 ہزار ٹن ہمیں ضرورت ہے کاٹن سیڈ کی, اور وہ ایک ادارہ 15,000 ٹن پیدا کرتا تھا. اب نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زمین چلی گئی. اسی المیہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ملٹیپلائی کرتا تھا. بٹ جو آج ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ آج جو آپ کی کپاس کی یہ اس وقت یہ فصل ہے نا جی, اس کی برداشت آہستہ آہستہ شروع ہوگی ارلی کاٹن کی. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں بھی ابھی سے ہم نشاندہی کر لیں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے اس کو ہم اگلے سیزن کے لیے ابھی سے پرزرو کر لیں تھرو کلیکشن. اور ہم اب پنجاب اور سندھ گورنمنٹ, یہی دو مین ہیں, بلوچستان اور KP کا بہت پوٹینشیل ہے کاٹن کا, پر وہ فیوچر کی بات ہے, آج کی نہیں. تو ابھی ہم کم از کم ان دو حکومتوں کے ساتھ مل کے وہ جو 45,000 ٹن کا اگر ہم 30-35% بھی کوالٹی سیڈ اکٹھا کر کے, اور کاشتکار تک اگلے سیزن جب وہ کاشت کرے گا, پر ہمیں پلاننگ آج کرنی پڑے گی. اور یہ فرق آپ جو آپ بات کر رہے ہیں فخر امام صاحب سیڈ کی اور اس کی, یہاں پہ مطلب آپ خود
اس شعبے سے وابستہ ہیں، باہر دانے کے لیے لوگوں کو جتنا ذلیل و نہیں، وہ تو پاسٹ کی بات ہے. جب زیادہ ہوتا تھا اس دفعہ تو باردانے والے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، قیمتیں الٹ ہو گیا نا اس دفعہ. وہ پرانی باتیں ہیں. آپ سائیکل، نیا سائیکل آ گیا. اس وقت سرپلس کا سائیکل تھا، اب لٹل شارٹیج کا سائیکل ہے. اس دفعہ تو وہ پیچھے بھاگتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں تو مارکیٹ میں 1450 مل رہا ہے، ہم آپ کو 1400 پر کیا دیں. اب تو اس دفعہ تو یہ کیفیت تھی. وہ پرانا دور تھا کہ 1300 ہوتی تھی سرکاری قیمت، مارکیٹ ہوتی تھی 1100، تو پھر وہ رات کو بیٹھ کے اور ڈیلز ہوتی تھیں چاندہ لوگوں کے ساتھ. وہ ناؤ دا سائیکل از ریورسڈ. اب کیفیت یہ ہے گندم کی خاص طور پہ کہ ہمیں پلان کرنا ہے اگلے سیزن کے، ہم نے کوالٹی سیل لگانا ہے. میں تو فارورڈ دیکھ رہا ہوں نا، کیونکہ وہ جو ہو گیا پاسٹ تو اس میں تھا بھی نہ اس کو، پر اس کو یہ جو آج ہمارے لیے شارٹیج آئی ہے، اگلے سال ہمارے پاس کوشش کریں گے سرپلس. پھر ایک اور چیز نے ہمیں ہٹ کیا جو ابھی یہ سال نکلا، کلائمیٹ چینج. بارشیں بے وقت ہو گئیں، مارچ میں ہو گئی، اپریل میں ہو گئی، اور ٹیمپریچرز بھی ایسے رہے جس نے ایڈورسٹی کی. پھر اس میں یلو رسٹ آ گئی، ایک ڈیزیز ہوتی ہے، وہ ٹریٹ نہیں کی گئی، فنجیسائڈز نہیں، کئی لوگوں نے چند نے کیے، ان کی بچ گئی، جنہوں نے نہیں کیا ان کی. تو وہ 2-3-4 من جو تھی نا پر ایکڑ ییلڈ ایوریج، اس نے ہماری ڈاؤن کی. امام صاحب اتنی بھی تو کام نہیں ہوئی کہ ہماری یہ حالت ہو جائے. نہیں میں بتا رہا ہوں، نہیں حالت وہ ابھی بھی اتنا نہیں ہے نا جی. 15 لاکھ ٹن آپ ایوریج نکالیں، 27 میں سے کتنا بنتا ہے؟ لیس دین 7-8% ان دا ٹوٹل. بٹ وہ گیم اس طرح کھیلی گئی ہے، یہی تو ایک عجوبہ ہے کہ وہ چند افراد نہیں. فخر امام صاحب حکومتوں کا کچھ تو کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی تو میکینزم ہونا چاہیے خدا کے واسطے کہ یہ اتنی کچھ معمولی آپ ایک ہی چیز کو دہرا رہے ہیں. میرا خیال میں وہ اس کا ریپیٹیشن. اچھا اب میں ذرا اس طرف بھی آ جاؤں، دوسری طرف پہ یہ جو ہماری اب غذائی اجناس ہیں فخر امام صاحب، آدمی کے جب پیٹ پہ لات پڑتی ہے نا تو پھر بڑی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. اب یہ جو غذائی اجناس کی قیمتیں ہیں یہ تو بالکل عام آدمی کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں. دیکھیں جی یہ آپ نے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم کوشش کریں، اور اسی لیے پنجاب گورنمنٹ نے کیوں ریلیز کیا 3 ماہ پہلے. جولائی اگست ستمبر میں کبھی ریلیز نہیں ہوئی، پورے 3 مہینے یہ ریلیز چلتا رہے گا. اور اگر 15 سے 20 ہزار ٹن ڈیلی چلتا ہے تو یہ 12-13 لاکھ ٹن جو اس کے پاس 40 لاکھ ٹن ہے سوئنگ تک یہ چلتا رہے گا. نہیں میں بات کر رہا ہوں سبزیوں کی. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ رقبہ بھی کم ہوا ہے؟ نہیں، سبزیوں کا تو پاکستان میں ہمیشہ ایک ڈنگ ڈونگ بیل چلتا رہا. اور یہاں 3 آپ کی مین سبزیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ہمارے کھانوں میں، ایک پیاز بڑا کرٹیکل ہوتا ہے، دوسرا ٹماٹر، اور تیسرا کھیرا یا اس قسم کی باقی جو یہ آتی ہیں، اور بھی 12-13 سبزیاں جو مارکیٹ میں. ہر سبزی تو نہیں، کچھ سبزیاں اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں. اس کے وہ کیونکہ آتی ہیں مختلف صوبوں سے ڈفرنٹ ٹائمز، اس کا کوئی ایک نہیں ہوتا سیزن اکٹھا. اور جیسے ٹماٹر ہے، ایک صوبے سے ختم ہوتا ہے، دوسری طرف سے شروع جاتا ہے، پھر وہ آگے، اور کئی جگہ پھر 15-20 دن ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک دم قیمت چڑھ جاتی ہے. وہ لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، سپلائی کم ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے نیبرہڈ سے آ جاتی تھی، انڈیا سے آ جاتی تھی سبزی، ٹرک کے ٹرک آ جاتے تھے. وہ تو بالکل بند ہو گیا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات اس قسم کے ہو گئے. یا پھر ایران سے آ جائے یا افغانستان سے. نہیں ہمارے پاس کیا اتنا لینڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو فیڈ کر سکیں؟ نہیں ہمارے پاس تو میں نے بتایا ہے، پر اس کے باوجود کچھ شارٹیجز تو ہیں. ہمارے پاس پرفیکٹ سسٹم تو بالکل نہیں ہے. اب دالیں بھی ہم کبھی کبھی امپورٹ کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے دال 600 ملین، 50% دالیں امپورٹ ہوتی ہیں. نہیں اتنی تو نہیں، بہرحال ہوتی ہیں. $600 ملین ایڈیبل آئل ہوتا ہے امپورٹ. اب آپ کہیں گے وہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ 25 سال سے ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ $3 ارب کا ہو رہا ہے. مطلب ہے ہمارے پاس یہ بہت سے ایسے کام ہوئے جو کہ ہم نہیں پورا کر سکتے. وہ ایک اور بات ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہوئی. صرف وہ ہو جاتی ہے ڈے ٹو ڈے والی بات پہ، جیسے اب آپ کے سوال ہو رہے ہیں. جب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اسٹریٹجک تو آپ آ جاتے ہیں ٹیکٹیکل ایشوز. نہیں بالکل میں دیکھ لینا، میں آپ کو ادھر لاتا ہوں. کیونکہ جب تک ہم اسٹریٹجکلی نہیں اپنے آپ کو کریں گے پوری طرح اس میں پریپیئر، تو پھر آپ کو یہ ایشوز آتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی دیکھ کر آج کپاس کے ساتھ جو ہوا ہے، کپاس کے ساتھ بہت ہی میرا خیال میں ہم نے بے دردی کے ساتھ سلوک کیا کہ اس کو ہم نے پیچھے رکھا. اور اس میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کو کبھی صحیح معاوضہ نہیں دیا. کس نے نہیں دیا؟ ٹیکسٹائل مل اونر نے نہیں دیا. یہ جو ارب پتی لوگ ہیں 33 سے 63 ارب ایک سال میں اس کو انٹرنیشنل پرائز سے پر اینم 33 بلین 33 ارب روپے, کم رقم نہیں ہے. اپ ٹو 66, یہ اگر آپ چارٹ 10 سال کا اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ فرق رہا انٹرنیشنل پرائس لوکل. اس پہ کبھی سوال نہیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو اس طرف کوئی آنے نہیں دے گا, آپ اسی طرف چلتے رہیں گے. آپ سے مراد سسٹم. تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم, اگر آپ نے اور ہم آج سے 28 سال پہلے انڈیا سے زیادہ پروڈیوس کر رہے تھے کاٹن. 12.8 ملین بیل, انڈیا 11 پہ تھا. اب انڈیا چلا گیا 35 سے 40 اور ہم ہیں 9. ہماری تو ہر چیز نہیں, میں آپ کو صرف ایک کاٹن کی بات, کاٹن پہ چاہیں گے میں آپ کو پوری آگاہی بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے یہاں. بٹ اس میں پھر ہم اپنے پہ ذمہ داری لیں نا, جن لوگوں نے یہ چلایا. اس وقت تو نہیں سوال کیا آپ جیسے لوگوں نے, کرنے چاہیے تھے. نہیں, اس وقت بھی کرتے تھے. نہیں, بہت کم معذرت سے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے. پر وہ وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس کی اسٹڈی کرنا ذرا یہ ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو اور لوکل مارکیٹ کیوں نہیں ہم زیادہ پروڈیوس کرتے. ہمیں تو بریک تھروز ہونی چاہیے تھی. جب ہم اتنے آگے تھے, بلکہ ہم پیچھے آگے. وجہ کہ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہمارے پاس جو جرم پلازم تھا, جو بنیاد ہے سیڈ کی, ہر کراپ کی, کہ وہ ہمارے پاس انگریڈینٹس نہیں تھے جو وہ لے کر آئے. فخر امام صاحب, بات یہ ہے کہ ہم آئے یا نہیں آئے, لیکن ہمارے حکمران جو ہیں بنیادی طور پر وہ اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے رہے, ملک کے مفادات کے تحت فیصلے نہیں ہوئے. اصل خرابی یہ ہوئی ہے, اور وہی رزلٹ ہے جو ہم یہ بھگت رہے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فخر امام صاحب. ناظرین, یہ تھے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی سید فخر امام صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.